حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے، جبکہ ابھی حضرت علی زخمی تھے، انتقال نہیں ہوا تھا، آپ سے پوچھا کہ ہم حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے، امر المسلمین ہے، مسلمان فیصلہ کر لیں جس کو چاہیں. چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی. اب معاملہ ٹھہرا حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے مابین. 6 ماہ خلافت رہی ہے حضرت حسن کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں انہیں 5واں خلیفہ راشد مانتا ہوں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، انہوں نے کوئی اپنی قوت سے خلافت حاصل نہیں کی تھی، بلکہ مسلمانوں نے انہیں خلیفہ بنایا تھا. لیکن یہ اس قدر صلح جو انسان تھے، بہت نرم طبیعت کے انسان. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پھر خوریزی کا معاملہ ہو رہا ہے، ابھی معاویہ کے پاس 40,000 کا لشکر تھا، ان کے پاس بھی بڑا لشکر موجود تھا، بلکہ 40,000 ان کے پاس تھا، حضرت معاویہ کے پاس اس سے بڑا تھا. انہوں نے صلح کر لی حضرت معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ. اور وہ حدیث ان کے حق میں جو ہے پیشن گوئی تھی وہ پوری ہو گئی کہ حضور نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے مابین صلح کرائے گا. یہ سن 41 ہجری کا واقعہ ہے جب صلح ہو گئی اور حضرت حسن دستبردار ہو گئے اور امیر معاویہ کو اب خلیفہ تسلیم کر لیا گیا. اس کو عام الجماعہ کہتے ہیں، یعنی وہ انتشار اور تفرقہ جو سبائی فتنے سے شروع ہوا تھا، اگرچہ اس کا نقطۂ آغاز تو بالفعل بنا شہادت عثمان، پھر وہ جنگ جمل اور جنگ صفین اور جنگ نہروان، اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلا وہ کیا تھا کہ اسلامی حکومت کی حدود کی جو توسیع ہو رہی تھی وہ عمل رک گیا. وہ تو خلفائے ثلاثہ، اب یہ ثلاثہ میں گن رہا ہوں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے دور میں ساری توسیع ہوئی، فتوحات ہوئی. حضرت علی کا دور جو ہے سارا خانہ جنگی کی نظر ہو گیا. وہ خلیفہ راشد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت عظیم شخصیت ہے، ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں سوائے 3 کے سب سے بڑھ کر ہیں، سب سے افضل ہیں. ہاں ابو بکر، عمر، عثمان ان سے افضل ہیں ہمارے نزدیک. خلافت جو ہے خلفاء کے مابین ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق اہل سنت کے نزدیک، لیکن باقی ہزاروں صحابہ میں تو سب سے اونچے ہیں. اس حوالے سے حضرت علی کا کوئی قصور نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان کی کوئی کوتاہی نہیں ہے. انہیں خلافت ملی ہی ایسے پرفتن دور میں ہے. اگر کہنا جو ہے اگرچہ روکا گیا ہے کہ یہ کلمہ لو مت استعمال کیا کرو، اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارا سوچنے کا ایک انداز ہے. اگر حضرت علی کو اول دور میں خلافت ملی ہوتی تو ان کے کچھ اور نتائج اور ہوتے. اب یہ پرفتن دور کے اندر خلافت ملی، خانہ جنگی ہو رہی، اور جو حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ دور جتنا نہ ذرائع آمد و رفت ایسے تھے، نہ ذرائع مواصلات ایسے تھے، نہ کمیونیکیشنز ایسی تھیں. وہ تو یوں سمجھیے کہ دارالخلافہ کے اندر کے حالات جو ہیں بس وہیں پر فیصلہ ہو رہا تھا. یا پہلے مدینے میں ہوا، حضرت عثمان شہید ہوئے، اور یا پھر کوفے میں ہو گیا. وہ تو اصل جو بھی طاقت اس مرکز کے اندر ہے اور اسے تسلیم کرنا ہوگا. لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا، صلح دشمن سے ہوتی ہے، دوست سے نہیں ہوتی. اور صلح کا مطلب کبھی بھی اسے تسلیم کرنا نہیں ہوتا. حجت کے ساتھ صلح کا لفظ ہمیشہ سیز فائر کے لیے آتا ہے، جنگ بندی کے لیے. شب عاشور کریم کربلا نے حر سے صلح نہیں کی تھی، حر کو معاف کیا تھا. حجت سے معافی طلب کی جاتی ہے. صلح کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہ دشمن کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور کبھی بھی میرے اور آپ کے جذبات کا حجت پہ انحصار نہیں ہوتا. ہم یہ سوچتے ہیں ایسا کیوں ہوا، یہ حجت کے لیے نہیں ہوتا. حجت مشیت پروردگار ہوتی ہے. رسالت مآب کو حکم تھا کہ آپ نے مکہ میں خاموش رہنا ہے، تو خاموشی رسالت تھی. 40 سال کے بعد کہا بول پڑے، تو اب بولنا رسالت ہے.
مدینہ میں آ کے کہا تلوار کھینچ لیں، تو اب تلوار کھینچنا حجت کی علامت ہے۔ رسول کے بعد مولا علی کے لیے خاموشی ہے، تو پھر خاموشی حجت کی پہچان ہے۔ ہمیشہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ حجت نے یہ کیوں کیا، ہر دور کا تقاضا حجت کا الگ ہوتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے قلم کے ساتھ جنگ کی تھی، یہ جہاد بالقلم تھا۔ اس دور میں ناصرین کی کمی ہو گئی، امیر المومنین کو صفین اور نہروان کے بہت مارکۃ العرا جو منطقی انجام تک پہنچنے والی جنگیں تھیں، وہ صرف اور صرف قلت انصار کی وجہ سے منطقی انجام کے بغیر مکمل کرنی پڑی۔ حضرت امام حسن کے سامنے جب کاغذ اور قلم آیا تو پہلی جنگ میرے مولا حسن یہیں سے جیت گئے تھے۔ کاغذ قلم اس گھر سے آیا تھا جنہوں نے نبی کو دینے سے انکار کیا تھا۔ کاغذ قلم آیا اور کاغذ قلم بھیج کے کہا گیا آپ شرطیں منوائیں۔ میرے مولا امام حسن کی یہ شرطیں نہیں تھی، یہ کریم کے وار تھے جو آج بھی ملوکیت کی گردن پہ ہیں، آج بھی ملوکیت جن سے زخمی ہے۔ میرے مولا امام حسن نے پہلی شرط لکھی، آج کے بعد تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ یہ شرط خود چہرے سے نقاب اٹھا رہی ہے، آج کے بعد تو قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ دوسری شرط، آج کے بعد کوئی منبر میں بیٹھ کے میرے باب علی کو نہیں بھونکے گا۔ یہ شرط تسلیم کی گئی تھی۔ آج کہیں بھی کسی بھی منبر سے اگر علی کے خلاف بات ہو رہی ہو تو سمجھ لینا تنخواہ شام سے آ رہی ہے۔ آج کہیں بھی کوئی منبر علی کے خلاف استعمال ہو رہا ہو تو سمجھنا کہ امام حسن کی شرط کی خلاف ورزی ہو رہی۔ امام حسن نے کہا جہاں جہاں پوری دنیا میں شیعت رہتے ہیں، شیعت کے جان و مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کی جائے گی۔ مولا امام حسن نے اگلی شرط لکھائی، خمس حق سادات ہے، اسے حکومت اپنے مالی معاملات میں استعمال نہیں کر سکتی۔ امام حسن کی شرطیں نہیں تھی، یہ ملوکیت کی گردن پہ زخم تھے۔ قطعاً یہ نہ کوئی سمجھے کہ شاید مولا امام حسن علیہ السلام جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، حسن کربلا کا مقدمہ تیار کر رہے تھے۔ میرے مولا امام حسن علیہ السلام نے یہ شرائط لکھوا کے ملوکیت کا چہرہ زمانے کے سامنے واضح کر دیا۔ یہ ہے وہ ملوکیت جو اسلام کے پردے میں چھپی ہوئی تھی، جسے رسول چاہتے تھے بے آبرو کرنا، جسے علی چاہتے تھے سفین میں بے آبرو کرنا، امام حسن نے چند شرطوں کے ساتھ بے آبرو کر دی۔ اور یہ نہ کہیے گا کہ مولا امام حسن نے جنگ کیوں نہیں کی، اتنا شجاع تھا میرا شہنشاہ کہ عباس کا بھی استاد تھا۔ جنگ سفین سنو، جنگ جمل سنو، مولا امیر المومنین کی جنگ جمل میں جب مولا امیر المومنین نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہا تھا کہ سامنے لشکر پہ حملہ کر، اور سامنے تیر انداز ہیں، اور نہج البلاغہ میں آج بھی خطبہ لکھا ہے، مولا نے فرمایا اپنے اوپر والے دانتوں کو نیچے والے دانتوں پہ جما کے رکھنا، اپنے پاؤں کو رکابوں سے نہ چھوڑنا، اور تیرا نظر آخری سب پہ کھڑے ہوئے سپاہی پہ ہونی چاہیے۔ محمد حنفیہ حملہ کرنے کے لیے گئے، سامنے سے تیر اندازوں کا 300 کے دستے نے تیر چھوڑ دیا، محمد حنفیہ کے قدم رکے تھے، یا بجلی کسی تیزی سے قریب سے گھوڑے سوار نکل گیا، ایسے نکلا ہے کہ صفوں کو چیرتا ہوا آخری بندے کی گردن میں پہنچ گیا۔ محمد حنفیہ نے پوچھا یہ کون گیا ہے، تو پتا چلا یہ علی کا بیٹا حسن چلا گیا ہے۔ حسن کا نام آنا تھا محمد حنفیہ، ابھی وہیں پہ کھڑے تھے، یا امیر المومنین گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے، محمد حنفیہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے کہتے ہیں تو پریشان کس بات پہ ہو رہا ہے، تیرا اس کا کیا مقابلہ، تو علی کا بیٹا ہے، وہ محمد کا بیٹا۔ جنگ سفین میں میرے مولا حضرت امام حسن مجتبی نے جب علمدار اس فوج میں لشکر کا جناب سرکار مالک اشتر تھے، مولا امیر المومنین کے جو کمانڈر تھے وہ مالک اشتر تھے، مولا امیر المومنین نے کہا کون ہے جو اس سواری کو زخمی کرے، جنگ جمل کی بات ہو رہی، جب کہا نا یہ جانور نہیں بلکہ یہ شیطان ہے، اتنا کہنا تھا میرے مولا امیر المومنین کا، ابھی مالک اشتر کے خیمے تک آواز نہیں پہنچی، ابھی پیغام نہیں پہنچا کہ علی چاہتے حملہ ہو، یا مولا امام حسن نے حملہ کر دیا۔
اور جا کے اونٹ کی دائیں آنکھ پہ نیزہ مارا. مالک اشتر کو خبر پہنچی کہ مولا حسن میدان میں چلے گئے, تو کتابیں کہتی ہیں مالک اشتر نے گھوڑے پہ زین نہیں رکھی, گھوڑے کی ننگی پشت پہ سوار ہوئے اور مولا حسن کے پیچھے گھوڑے کو دوڑایا. جب دیکھا تو مولا حسن جنگ سے واپس پلٹ رہے تھے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا شہزادے نوکروں کے ہوتے ہوئے آپ کیوں گئے؟ یہ وہ مارکے تھے جو سرکار اکیلے مولا امام حسن نے, اب وقت کے دامن میں وسعت نہیں, اکیلے مولا امام حسن نے صفین میں فرات کا گھاٹ خالی کروایا تھا. پوری بہادری تو میں نے ایک ہی جملے میں بند کر دی تھی کہ عباس جس کا شاگرد تھا. جنگ میں اور جہاد میں فرق ہوتا ہے. جنگ لڑنے کو کہتے ہیں, جہاد صرف معصوم جانتا ہے. قدردان بندے بیٹھے, میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, خصوصاً قدردانوں سے توجہ چاہوں گا. جنگ اور جہاد میں اتنا فرق ہے جتنا فاقے اور روزے میں ہوتا ہے. دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں, نتیجہ مختلف ہوتا ہے. فاقے میں بھی بھوکا رہا جاتا ہے, روزے میں بھی بھوکا ہو رہا ہے, لیکن فاقہ مرضی سے ہوتا ہے, روزہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. یہی فرق جنگ اور جہاد میں ہوتا ہے. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. ایک چھری ڈاکو کے ہاتھ میں ہوتی ہے, وہی ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ڈاکو چلاتا ہے زندگی چھیننے کے لیے, ڈاکٹر چلاتا ہے زندگی دینے کے لیے. تلوار غیر معصوم کے ہاتھ میں ہو تو جنگ ہوتی ہے, حجت کے ہاتھ میں ہو تو جہاد ہوتا ہے. بہت جلدی, اتنی جلدی 30-35 منٹ میں پوری تاریخ نہیں پڑھی جاتی. مولا امیر المومنین کی خاموشی جو تھی, خاموش رہنا مولا امیر المومنین کا. دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے کافروں کے ساتھ جب صلح نامے پہ دستخط کیے تھے تو اس وقت بھی چند جاہلوں نے کہا تھا یہ رسالت مآب نے کیسا معاہدہ کر لیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن خدا نے قرآن میں فوراً آیت بھیج دی کہ میرا محمد ہم نے تمہیں فتح مبین عطا دی, فتح تیری ہو چکی ہے. رسالت مآب نے مکہ میں دیکھے پنجتن پاک میں شہزادی کونین کو ہٹا کے 4 مرد ہیں. رسالت مآب امیر المومنین جناب حسن اور جناب حسین, ان میں 2 ایسے ہیں جنہوں نے مثالی شجاعت دکھائی ہے. مثلا امیر المومنین کی شجاعت پہ دوسرا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ علی کیسے لڑتے تھے یا علی کتنے شجاع تھے. مولا امام حسین کی شجاعت پہ بھی بات نہیں ہو سکتی. پیچھے 2 ہستیاں بچ گئی, رسالت مآب اور امام حسن. ان 2 کی شجاعت تلوار کے ساتھ نظر آ رہی ہے, ان 2 کی شجاعت معاہدے کے ساتھ نظر آ رہی ہے. اتنا رش ہو گیا تھا اسلام میں کہ منافق نکالنے مشکل ہو گئے تھے. خدا نے قرآن میں پوری سورت بھیج دی تھی, سورہ منافقون. دیکھیں کافر کی ایک ہی شکل ہوتی ہے, خدا نے ایک ہی سورت بھیجی کافرون. مسلمان کی ایک شکل ہوتی تو ایک ہی سورت آتی مسلمون. مسلمانوں کے لیے خدا کو 2 سورتیں بھیجنی پڑی, ایک مومنون ایک منافقون. منافق اور ہوتا ہے, یہ اسلام میں جاتا ہے پہچانا نہیں جاتا. طوطا سبز پتوں میں بیٹھا ہو تو پتہ نہیں چلتا, منافق مسلمانوں میں بیٹھا ہو تو پتہ نہیں چلتا. رسالت مآب کا دور تھا اسلام کی تبلیغ کا دور. منافقین کا رش ہو گیا, خدا نے کہا غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کر. مولا امیر المومنین کی, مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا. اور تو پھر آپ نے تاریخ میں وہ منظر دیکھ لیا کہ کتنے لوگ رہ گئے, کتنی تعداد مدینے میں اصل اسلام والوں کی بچ گئی. میں بڑی جلدی جلدی تاریخی نتیجے سنانا چاہتا ہوں. اتنے مسلمان بچ گئے تھے جتنے نبی کے جنازے پہ تھے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں, یعنی کہ یہاں پہ آپ کو سینکڑوں والی فگر ہے ہی نہیں,
آپ انگلیوں پہ گر سکتے ہیں کہ اتنے افراد بچ چکے تھے. پھر ہم رسالت مآب کے بعد جب ولایت علی نے پہلا حملہ کر کے، ولایت علی یعنی کہ اعلان غدیر نے مومنون اور منافقون کی پہچان کروا دی تھی. امیر المومنین کی خاموشی کیا تھی؟ جو علی خیبر اور خندق میں لڑ سکتے تھے، وہ چاہتے بعد از رسول تلوار اٹھاتے. کون آتا علی کے مقابلے پہ؟ کیسے نہ تخت علی کو دیا جاتا. جب ایک شخص نے آ کے امیر المومنین سے کہا، وہ تخت پہ بیٹھ گئے اور آپ سے حکومت چھین لی، علی نے مسکرا کے فرمایا، کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے؟ کیا اب دروازے ان پہ فرشتہ آنا شروع ہو گیا ہے؟ کیا خدا نے آیت تطہیر ان کے لیے اتار دی ہے؟ کیا جنت کے سردار ان کے بیٹوں کو بنا دیا گیا ہے؟ کیا خاتون جنت ان کی گھر کی کسی عورت کو بنا دیا گیا ہے؟ کیا ان کی محبت سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا؟ کیا ساقی کوثر ان میں سے کسی کو بنا دیا گیا ہے؟ کیا شافع محشر ان کے گھر میں آ گیا ہے؟ کیا کوئی نقطہ بائے بسم اللہ بن گیا ہے؟ کیا کوئی حبیب اللہ بن گیا ہے؟ کیا کوئی حبیب رسول بن گیا ہے؟ کہنے لگے ایسا تو کچھ نہیں ہوا. علی مسکرا کے پھر مجھ سے چھینا کیا گیا ہے؟ کون سی حکومت چھینی گئی؟ امیر المومنین نے خاموشی رکھی اور اسی خاموشی میں ہی امیر المومنین کی جنگ تھی. امیر المومنین چاہتے تھے کہ خود بخود دشمنان اسلام کے لبادے سے نکل جائے. پہلی دفعہ پہلے ہی مرحلے پہ امیر المومنین کو آفر کی گئی تھی کہ ہم آپ کو تخت دے دیتے ہیں لیکن آپ کو یوں کرنا پڑے گا. امیر المومنین نے فرمایا نہیں، میں شرائط کے مطابق نہیں چلوں گا، تمہیں میری شرائط پہ چلنا پڑے گا. پہلی خلافت انہوں نے اپنی مرضی کی بنا لی، پھر دوسری خلافت میں پھر مولا علی کے پاس آ گئے. ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کو خلیفہ بنا لیا جائے لیکن آپ کو ان شرائط پہ چلنا فرمایا نہیں. 25 سال کے بعد دوبارہ خلافت زخمی ہو کے علی کے دروازے پہ آئی. آ کے امیر المومنین سے کہا اب خلافت کو قبول کر لیجیے. امیر المومنین نے کہا شرطیں میری پھر بھی وہی. اچھا 3 خلافتیں گزر گئی، میرے شہنشاہ نے شرطیں نہیں بدلی. اب بغیر داد کے جملہ سنیے گا. 3 خلافتیں گزر گئیں، جو پہلے دن شرط رکھی تھی کہ صرف قرآن اور سنت پہ عمل ہوگا، امیر المومنین نے وہ شرط نہیں بدلی. 3 حکومتوں کے دور گزر گئے. آخر جب کچھ بھی نہ بچا پھر مولا علی کے پاس آئے. مولا کہ اب حکومت کو قبول کیجیے. فرمایا شرط وہی ہے. کہنے لگے اسی شرط پہ بیٹھ جائیے. امیر المومنین نے انہی شرائط پہ خلافت پہ منبر پہ بیٹھ کے ثابت کر دیا کہ آج یہ وہی شرطیں مان کے 25 سال کے بعد واپس آئے. 25 سال امت بغیر علی کی شرط کے رہی. اب بتاؤ کافر وہ رہے ہیں یہ جو علی کے پاس تھے وہ رہے. شرائط علی کی تسلیم کی گئی. امیر المومنین منبر پہ آ گئے. امیر المومنین کا دور آیا، امیر المومنین کا منبر پہ آنا تھا. آج کے اس دور کے دائرے میں دیکھیے گا، آج بھی آپ کو وہ کردار وہی نظر آئیں گے. امیر المومنین کا دور آتا ہے تو ایک جتھا ہے جو امیر المومنین کے ساتھ ہے، جو امیر المومنین کی حقیقی مجاہد ہے. ایک اس دور میں ایک کردار ابھرتا ہے، چوری صاحب تشریف فرمائے، جنہیں کہا جاتا ہے مقدسین کا گروہ. یہ دیکھنے میں بڑے اہل علم، بڑے عبادت گزار، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان، لمبی داڑیاں، زبان پہ تقوی، اور کہتے تھے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم علی کا ساتھ دیں یا اس کا ساتھ دیں، یہ دونوں حکومت کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے. ان مقدسین کے گروہ پہ امیر المومنین نے صفین کے میدان پہ لعنت کی کہ تم نے عبادت کو چھوڑ کے عبادت کا ڈھونگ رچایا، تم نے مرکز عبادت کو چھوڑ کے عبادت کا ڈھونگ رچایا. اب یہ 3 دور اگر آپ دیکھ لیں اور پھر امیر المومنین کے وہ دور دیکھیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ امام حسن کے خاموش رہنے میں کتنی بڑی حکمت تھی. امام حسن چاہتے تھے کہ میں یہ جاہل مجمع جو میرے باپ نے 25 سال دور کیا ہے، اسے میں ایک خلافت کی وجہ سے دوبارہ قبول کیسے کر لوں. 25 سال لگے علی کو اسلام کے گھر کو صاف کرتے ہوئے. اگر امام حسن تخت پہ بیٹھ جاتے تو وہ سارے کا سارا گند دوبارہ اسلام میں آ جاتا.
امام حسن نے کہا نہیں، میرے باپ نے 25 سال خاموش رہ کے. دوسری حکمت میرے مولا شہنشاہ کی کیا تھی؟ دوسری حکمت کیا تھی؟ جو جنگ کریم کربلا نے کی وہ قیام امام حسن بھی کر سکتے تھے، لیکن کربلا کو جوان ہونے میں بھی 10 سال باقی تھے. کاش کوئی قدردان ہوتا جملے کا تو جملہ سمجھ. ابھی کربلا مکمل جوان نہیں ہوئی تھی. امام حسین علیہ السلام نے بھی مہلت دی تھی، مولا حسن نے بھی 10 سال کی مہلت دی. جاؤ 10 سال کی مہلت ہے تمہیں، 10 سال کی مہلت دیتا ہوں، 10 سال کے بعد پھر ہم میدان میں آئیں گے. کیونکہ ابھی قاسم جوان نہیں تھے، ابھی اکبر کا جوبن نہیں تھا، ابھی اصغر دنیا میں آئے نہیں تھے. اگر مولا امام حسن چاہتے تو عباس کو لڑا سکتے تھے، لیکن میرے کریم نے 10 سال کی امامت کی مہلت نہیں لی، 10 سال کی امت کو مہلت دے دی. 10 سال کی مہلت کا دینا تھا. پھر ہر دور میں حجت کے پاس نام نہاد محبت کرنے والوں اور دعویٰ کرنے والوں کا رش تو تھا، لیکن ناصرین کی قلت تھی. مدائن میں اس امام کو تنہا کر دیا جاتا ہے جس نے